نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ تمام امت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس میں نہ کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش ہے، نہ اس سے بڑھ کر کوئی کلام پیش آ سکتا ہے، نہ اس کے اندر کسی تحریف کی گنجائش ہے۔ اور جو قرآن کریم کی آیت میں ذرہ برابر بھی شک کرے گا تو وہ ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا۔ لیکن قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم 2 دفعہ نازل ہوا، ایک دفعہ نبی علیہ السلام پر اور دوسری دفعہ مرزا قادیانی پر، اور نبی علیہ السلام سے چونکہ وہ زمانہ وہ ترقی کا دور نہیں تھا، ذرائع ابلاغ بہت کم تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ دوبارہ دنیا میں مرزا قادیانی کی شکل میں بھیجا تاکہ آپ سے جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ دنیا جانتی ہے کہ قرآن کریم مکہ اور مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہے اللہ کی جانب سے نبی علیہ السلام کی ذات پر۔ لیکن مرزا قادیانی لکھتا ہے، جو تذکرہ مرزا قادیانی کے جو وحی اور الہامات کا تذکرہ ہے، اس کتاب کا نام بھی تذکرہ ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ انا انزلناہ قریبا من دمشق بطرف شرق عند المنارۃ البیضاء۔ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام نے مینار بیضاء کے پاس اترنا تھا، تو اس نے وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، مبارک مسجد، اور اس کے پاس ایک مینارہ بنایا جو مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد جا کے پورا ہوا۔ آگے انشاءاللہ حرمین کے توہین کے ضمن میں ہم اس کا بھی ذکر کریں گے۔ یہ کہتا ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ جو انا انزلنا قریبا من القادیان، اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا قادیان کے قریب، کیونکہ اس حاجز کی سکونتی جگہ قادیان کے شرقی کنارے پر ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شاخصہ یا نقطہ اس کے شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کا کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد ہے۔ یہ مرزا قادیانی کا اپنا دعویٰ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے انا انزلنا قریبا من القادیان کہ یہ قرآن کریم قادیان کے ارد گرد نازل ہوا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 140 پر، اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر، یعنی مرزا قادیانی کا بھائی مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر آواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے اس فقرات کو پڑھا انا انزلناہ قریبا من القادیان۔ مرزا قادیانی کہتا ہے تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے؟ تب انہوں نے کہا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحے میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہام عبارت لکھی ہوئی موجود تھی۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے، اور میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن میں درج کیا ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ اس کم بخت کی وجہ سے اپنے قادیان کو بھی قرآن کریم تک یہ کھینچ کر لایا، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ اسی تذکرہ میں صفحہ 449 پر یہ بکواس کرتا ہے کہ خواب میں دیکھا کہ میرے پاس مرزا غلام قادر میرے بھائی کھڑے ہیں، اور میں یہ آیت قرآن شریف کی پڑھتا ہوں غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور کہتا ہوں ادنی الارض سے مراد قادیان ہے، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف میں قادیان کا نام درج ہے۔ کشف اور الہام ساری بنیاد اس کمبخت نے ان چیزوں کے اوپر رکھی ہے تاکہ کوئی اس سے سوال ہی نہ پوچھ سکے۔
روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 442 پر کہتا ہے حالانکہ کشف اور خواب میں بھی ہر ایک کے یکساں نہیں ہوتے، وہ کامل کشف جس کو قرآن میں اظہار علی الغیب سے تعبیر کیا گیا ہے، جو دائرے کی طرح پورے علم پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک کو عطا نہیں کیا جاتا، صرف برگزیدوں کو دیا جاتا ہے، اور ناقصوں کا کشف اور الہام ناقص ہوتا ہے، جو بالآخر جو ہے ان کو بہت شرمندہ کر دیتا ہے۔ تو یقیناً قادیانیوں کے کشف نے بھی ان کو کیا شرمندہ کر لیا، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ وہ کامل کشف جس کو قرآن شریف میں اظہار علی الغیب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 178 پر وہ کہتا ہے الہام اور کشف کی عزت اور پایہ عالیہ قرآن شریف سے ثابت ہے، یہی ایک صداقت تو اسلام کے لیے وہ اعلیٰ درجہ کا نشان ہے جو قیامت تک بے نظیر شان و شوکت اسلام کی ظاہر کر رہا ہے، یہی تو وہ خاص برکتیں ہیں جو غیر مذہب والوں میں نہیں پائی جاتی، یعنی کہ میرا جو کشف ہے وہ بھی قرآن کریم ہی کی طرح ہے، اور میرا کشف اور میرا الہام قرآن کریم کے برابر ہے، نعوذ باللہ۔ آگے کلمۃ الفصل میں مرزا بشیر احمد ایم.اے جو مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ چکا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد الرسول اللہ کو بروزی طور پر دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جائے، یعنی قرآن کریم دنیا سے اٹھ چکا تھا۔ اور مرزا قادیانی یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ 13ویں صدی کے سر پر قرآن کریم دنیا سے اٹھ جائے گا، اور جب قرآن کریم دنیا سے اٹھ جائے گا تو پھر دوبارہ، اور اس کی نسبت قرآن کی طرف ہے، کہاں قرآن و حدیث میں ہے کہ 13ویں صدی کے سر پر قرآن اٹھ جائے گا، اور پھر اس کے لیے دوبارہ مرزا قادیانی کو آنے کی ضرورت پڑے گی، اور پھر مرزا قادیانی پر دوبارہ قرآن اترے گا، دین مٹ جائے گا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے، قرآن تو ہے ہی نہیں، اور اس قرآن کے لیے دوبارہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی آیا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے، یا وہ لوگ جو ان کے کفر میں شک کرتے ہیں، وہ ان چیزوں پر غور کریں۔ ان کے روزنامہ الفاظ القادیان جلد 10 شمارہ نمبر 30 مورخہ 16 اکتوبر 1922، اس پر وہ کہتا ہے کہ تجھ پہ پھر اترا ہے قرآن رسول قدنی، تو نے ایمان سریہ سے ہمیں لا کے دیا، اور نازش دود سلمان رسول قدنی، آسمان و زمین تو نے بنائے ہیں نئے، تیرے کشفوں پہ ہے ایمان رسول قدنی، پہلی بعثت میں محمد ہے تو اب احمد ہے، تجھ پہ اترا ہے پھر قرآن رسول قدنی۔ یعنی قادیانیوں کے نزدیک گویا قرآن کریم دنیا میں مرزا قادیانی پر دوبارہ نازل ہوا ہے۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 407 پر بکتا ہے خدا کا کلام اس قدر مجھے ملا ہے، مجھ پر ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو 20 جز یعنی 20 سپاروں سے کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ما انا الا کالقرآن وسيظهر علی یدی ما ظہر من الفرقان، میں تو بس قرآن ہی کی طرح ہوں، اور عن قریب میرے ہاتھ پر ظاہر ہوگا جو کچھ فرقان سے ظاہر ہوا۔ اسی طرح کہتے ہیں قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، یہ بھی تذکرہ میں ہے صفحہ 77 پر۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسے کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر، اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو مجھ پر نازل ہوئے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔ جیسا ایمان میرا قرآن کے اوپر ہے، بالکل اسی طرح ایمان ہے میرا اپنی باتوں پر، اس لیے کہ یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ اب دیکھیے قادیانیوں کا قرآن کے بارے میں کیا نظریہ ہے کہ قرآن نعوذ باللہ مرزا قادیانی پر دوبارہ نازل ہوا، اور دوبارہ نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم دنیا سے اٹھ چکا، تو پہلے زمانے میں انبیاء کرام آتے تھے تو یہ امت کیوں اس نعمت سے محروم رہی؟ جب اس میں گمراہی پھیل گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بھی قرآن کریم کو دوبارہ نازل کیا اور مرزا قادیانی کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ حالانکہ تمام اہل اسلام کا اس بات پر نظریہ اور عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہے، اور یہ قرآن الحمدللہ
سے لے کر کے الف لام میم سے ناس تک، بلکہ الحمد کے الف سے لے کر ناس تک مکمل محفوظ ہے، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہاء ملت، محدثین، تمام حضرات نے قرآن کریم کو محفوظ رکھا ہے، اس کا ایک لفظ اور ایک حرف بھی ضائع نہیں ہوا، مگر قادیانی کہتا ہے کہ نہیں، قرآن کریم اٹھ چکا تھا اور اب اس قرآن کو دوبارہ لانے کے لیے مرزا قادیانی کو بھیجا گیا، جو بذلی بروزی طور پر نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے برابر کیا بلکہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ دوبارہ جب آئے تو اس کی شان پہلے محمد سے نعوذ باللہ بڑھ کر ہوئی ہے، اور اس کا الہامات اور اس کی جو اپنے کشف کے بارے میں کہتے یہ قرآن کریم کے برابر ہے، اور میں اس پر ایسے ہی ایمان رکھتا ہوں جس طریقے سے کہ قرآن کریم پر میرا پختہ ایمان ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح مرزا قادیانی کہتا ہے کہ بخدا ہست ای کلام مجید از دہان خدا پاک وحید، کہ میرے جو کلام میں کرتا ہوں نا، خدا کی قسم یہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ، اور یہ اللہ وحید کی طرف سے یہ کلام مجھ پر نازل ہوا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس طریقے سے جو جن لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ ہو، اس میں خود بھی وہ ترجمہ کہتا ہے قرآن کی طرح میری وہی خطاؤں سے پاک ہے، یہ میرا ایمان ہے، خدا کی قسم یہ کلام مجید ہے جو خدا پاک کے اقتا کے منہ سے نکلا ہے۔ اور آگے بھی چند اشعار ہے، اس کا ترجمہ کہتا ہے جو یقین عیسیٰ کو اپنی وحی پر، موسیٰ کو توریت پر اور حضور کو قرآن مجید پر تھا، میں ازر یقین ان سب سے کم نہیں ہوں، جو جھوٹ کہے وہ لعنتی ہے، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے میرے وحی اور میرے جو الہامات ہیں وہ قرآن کریم ہی ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 116 پر کہتا ہے قرآن شریف جس آواز بلند سے سخت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہا ہے، ایک غایت درجے کا غبی اور سخت درجے کا نادان بھی اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم کے الفاظ کو کہتے ہیں بد کلامی۔ مثلا زمان حال کے مہذبین کے نزدیک کسی پر لعنت بھیجنا ایک سخت گالی ہے، لیکن قرآن شریف کفار کو سنا سنا کر ان پر لعنت بھیجتا ہے، یعنی کفار کو لعنت بھیجنا نعوذ باللہ یہ گالی ہے۔ گالیاں تو وہ جو مرزا قادیانی نے دی ہے۔ ایسا ہی ظاہر ہے کہ کسی انسان کو حیوان کہنا بھی ایک قسم کی گالی ہے، لیکن قرآن شریف نے صرف حیوان بلکہ کفار اور منکرین کو دنیا کے تمام حیوانوں سے بدتر قرار دیتا ہے، جیسے فرماتا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا۔ ایسے ہی ظاہر ہے کہ کسی خاص آدمی کا نام لے کر یا اشارہ کے طور پر اس کو نشانہ بنا کر گالی دینا زمان حال کے تہذیب کے برخلاف ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بعض کا نام ابو لہب اور بعض کا نام کلب اور خنزیر کہا، اور ابو جہل تو خود مشہور ہے۔ ایسے ہی ولید بن مغیرہ کے نسبت نہایت درجے کے سخت الفاظ ہیں جو بصورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں، یہ استعمال کیے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی طرف یہ گالیوں کی نسبت کرتا ہے کہ قرآن کریم نعوذ باللہ گندی گالیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ہے مرزائیوں کا قرآن پر ایمان۔ مرزائیوں کا اللہ پر کیا ایمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ایمان ہے، قرآن پر کیا ایمان ہے، ان سب کو ہم نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اور احادیث کے بارے میں کہتے ہیں میرا اس دعوے کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وحی ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہو اور میری وحی کے معارض نہیں ہے۔ ہائے ہائے، دیکھیں حدیث کا واضح الفاظ میں انکار کر رہا ہے کہ میرے اس دعوے کی نبوت کی مجددیت کی بنیاد یا مسیح موعود کی بنیاد یہ حدیث نہیں ہے بلکہ قرآن ہے، اور وہ وحی ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ قرآن ہے اور وہ وحی ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اس کی وحی نعوذ باللہ قرآن کے برابر ہے، اور احادیث شریف کو تو کہتے ہیں ہم صرف تائید کے طور پر پیش کرتے ہیں، احادیث کی تو ہمارے ہاں کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ احادیث میں بھی ہم وہ احادیث پیش کریں گے جو قرآن شریف کے مطابق ہے اور میری وحی کے معارض نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہر وہ حدیث جو مرزا قادیانی کے مطلب اور اس کے مدعا کے خلاف جا رہی ہو تو مرزا قادیانی اس حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ تو کیا وقت ہے، حدیث کو تو یہ مانتے ہی نہیں، یہ منکر حدیث ہے۔
صرف قرآن ہے یا مرزا قادیانی کی وہی، اور قرآن بھی وہی، قرآن کی تفسیر بھی وہی معتبر ہوگی جو مرزا قادیانی کے مراد کے مطابق ہوگی، ورنہ قرآن کی وہ تفسیر بھی ہمیں معتبر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ جن تفاسیر پر امت کا شروع سے اجماع چلا آ رہا ہے، مثال کے طور پر خاتم النبیین ہے، نزول مسیح ہے، حیات مسیح ہے، ان تمام چیزوں میں انہوں نے پوری امت کے اجماع کی مخالفت کر کے مرزا قادیانی نے اپنی جو رائے پیش کی ہے بس وہی قابل قبول ہے۔ قرآن کی تفسیر بھی وہی معتبر ہے جو مرزا قادیانی کے مطابق ہو، اور احادیث بھی وہی معتبر ہو جو مرزا قادیانی کے قول سے معارض نہ ہو۔ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک باقی حدیثوں کا تو ان کے ہاں اعتبار نہیں ہے، کہتا ہے کہ ہم صرف بخاری اور مسلم کو لیں گے، اور بخاری پر اس کے علم کا حال یہ ہے کہ جہاں بھی اس نے امام بخاری کا نام ذکر کیا تو محمد اسماعیل ذکر کیا ہے، محمد اسماعیل ذکر کیا ہے، یہ اس کے علم کی حالت ہے۔ محمد بن اسماعیل کو محمد اسماعیل، اس کے علم کی حالت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ 11 بیٹے تھے جو بچپن میں وفات پا گئے۔ اس کے علم کی حالت یہ ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے جو والد تھے وہ آپ کی ولادت کے 6 مہینے کے بعد وفات پا گئے۔ اب آپ اندازہ کریں کیا یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ حضرت مریم کا نکاح یہ ثابت کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ کے بھائی اور بہنوں کو ثابت کر رہا ہے، اور یعنی کہ ایک بچے کو بھی علم کا اندازہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، آپ کے کتنے بچے تھے اور کتنے بچے آپ کے انتقال کر گئے تھے، سارے بچپن میں انتقال کر گئے تھے، اور نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے وہ در یتیم تھے، یہ کہتے ہیں ان کی ولادت کے 6 ماہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے ہاں احادیث کا تو اعتبار ہے ہی نہیں، ان کے ہاں صرف بخاری اور مسلم معتبر ہے، اور بخاری اور مسلم بھی تب معتبر ہے، یہ جو احادیث کی بات کر رہے ہیں یہ بخاری مسلم کی صحیح احادیث، وہ بھی تب معتبر ہے جب وہ قرآن کے مطابق ہو اور میری وحی کے معارض نہ ہو۔ اگر مرزا قادیانی کے وحی کے معارض ہو تو پھر ان کے ہاں وہ قرآن کریم کے وہ احادیث بھی معتبر نہیں ہے۔ تو یہ ہے مرزا